قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا۔ یہ آیت سورہ طور کی 48 نمبر کی آیت ہے، 48ویں آیت۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت عین کہ اس کے پاس دو آنکھیں ہیں، جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، نام کی حد تک دائیں بائیں ہیں، لیکن فضیلت میں برکت میں دونوں ہی ہاتھ ایک جیسے ہیں، دائیں۔ اسی طریقے سے ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہمارے رب خالق و باری سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی صفات قرآن مجید میں اور اس کی اذن اور حکم سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات صحیح حدیث میں بیان کی ہیں، ہم ان پر بلا کب و کاست، بلا تکیف و تشبیہ کے اور بلا تحریف و تعطیل کے ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، اس کی ذات کی کیفیت اور صفات کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیفیت کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے لیے آنکھ ثابت کیے ہے، تو اللہ کے لیے آنکھ ہے، عین حقیقی آنکھ۔ کیفیت صفت ہم نہیں جانتے، بس جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین ہے اور صفت بصر ہے کہ وہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں۔ چنانچہ اسی صفت کو ثابت کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہ اللہ کے لیے دو آنکھ ہے، 3 آیتیں ذکر کی۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ طور کی آیت نمبر 48، خطاب ہے نبی کو، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا، اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، اپنے رب کے حکموں کو بجا لائیے، صبر کیجئے۔ فإنک بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہاں پر بے ظرفیت کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہماری آنکھوں میں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی یہ کہے کہ تم میری آنکھوں میں ہو، تم میرے قلب میں ہو، میرے دل میں ہو، تو ہرگز یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی آنکھ میں گھسا ہوا ہے یا آپ کے دل میں پیوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاص توجہ کا وہ مستحق ہے اور آپ کی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی نگہداشت میں ہے، آپ کی رویت میں ہے، آپ کی دیکھ ریکھ میں ہے، لیکن آپ کے پاس آنکھ بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ تم ہماری آنکھوں میں ہو، تو مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں تم کو دیکھ رہی ہیں، تم ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو، تمہاری خاص رعایت، حفاظت، تمہاری پہرے داری، نگہبانی، نگہداشت ہم کر رہے ہیں، لیکن آنکھوں کا انکار نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سمجھنا معطلہ کا، محرفہ کا، کہ مراد ہے دیکھ ریکھ میں ہو مگر بلا عین کے، اہل سنت اس معنی کو کنڈم کرتے ہیں۔ دیکھ ریکھ میں ہو، ہماری نگہداشت میں ہو، ہماری حفاظت میں ہو، لیکن ایسی حفاظت جو آنکھ کے بغیر نہیں، ایسی رویت جو آنکھ کے بغیر ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عین ثابت کیا، لہٰذا اس کے لیے عین حقیقی ہے۔ تو آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یعنی آنکھوں کے سامنے ہیں، آنکھوں کے ساتھ ہیں، ہماری خاص نگہبانی میں ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، کہ اللہ رب العالمین کی خاص توجہ، خاص نظر اپنے نبی پر ہے۔ تو اے نبی، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، صبر کہتے ہیں حبس النفس، نفس کو روکنا۔ کہا جاتا ہے قتل فلان صبرا، فلاں شخص کو باندھ کر قتل کر دیا گیا،
یعنی اپنے رب تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں صبر کیجیے۔ اب احکام کی بجا آوری، احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، احکام دینی یا شرعیہ، احکام کونی یا قدریہ۔ حکم دینی شرعی اور حکم کونی۔ حکم دینی کے اندر اللہ کے اوامر اور نواہی آتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو بجا لائیے، واجبات و فرائض اور اس کے ساتھ مستحبات کو بجا لانے میں ظاہر ہے کہ مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت پر صبر کیجیے، اپنے نفس کو جمع کی رکھیے۔ اور اسی طریقے سے نواہی اور منہیات اور منکرات، جو انسان فطری طور پر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، شہوات کی طرف، تو اپنے نفس کو غلط شہوات سے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کے محارم کو روندنے سے بچیے، اور اپنے نفس کے ساتھ گویا کہ جہاد کیجیے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جو مجاہدہ ضروری ہے اور اپنے نفس کے لیے پر جو صبر کرنا ضروری ہے وہ کیجیے۔ تو اللہ کے اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب، یہ ہوا حکم دینی اور شرعی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کونی، تقدیر کے فیصلے، بظاہر تقدیر کے جو فیصلے آپ کے لیے کڑوے ہیں، تکلیف دہ ہے، عزیز و قریب کی موت ہے، جی جانی مالی خسارہ ہے، یا اور بھی جو آفت اور بلیت یا آفات و بلیات کی کوئی اور شکل بھی ہو، تو اس کے اوپر صبر کیجیے۔ الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو تکلیف دہ ہے اس پر صبر کیجیے، انشاءاللہ اس میں خیر اور بھلائی ہوگی، اور صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ الصبر کی 3 قسم ہیں: الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی معاصی اللہ، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ۔ یہ تینوں اسی ایک حکم کے اندر آ گیا، بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن نے کہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کے لیے صبر کیجیے۔ اب اس حکم کے اندر حکم دینی بھی آ گیا، اوامر کا بجا لانا، منہیات سے اجتناب کرنا، اور حکم کونی بھی آ کے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے، اس کو قبول کیجیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، جی انجام آپ کے لیے ہی ہوگا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ حفاوت ہے، یہ تکریم ہے اپنے نبی کی، کہ ہماری خاص نظر آپ کے اوپر ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے، آپ کو اور آپ کے دین کو، آپ کے ماننے والے کو غالب کریں گے۔ جیسے ہم کسی کا اکرام کرتے ہیں، کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ تو میری آنکھوں میں، تو میرے قلب میں ہو۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ معنی ہم کریں، یا جیسا کہ معطلہ اہل سنت پر اعتراض کرتے کہ بات و مصاحبت کے لیے آتا ہے، بعض ظرفیت کے لیے آتا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آنکھ میں ہے؟ ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اب کوئی نہیں سمجھتا، اور جو سمجھتا ہے انتہائی پلے سرے کا بے وقوف ہے۔ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو کہیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم میری آنکھوں میں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی ذات ہماری آنکھ میں آ جاتی ہے؟ کہ مطلب یہی ہے کہ ہماری خاص رعایت، نگہداشت، حفاظت تمہارے ساتھ ہے، اور ہماری خاص توجہ تم پر۔ تو با یہاں پر مصاحبت کے لیے ہو، یا با یہاں پر معیت کے لیے ہو، کہ ہماری آنکھ آپ کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ آپ آنکھ کے اندر ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ بالکل عالم تو عالم اگر کم پڑھے لکھے سے یا جاہل سے بھی پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ کوئی شخص اگر کسی کو کہتا ہے کہ تم میری آنکھوں میں ہو، میرے دل میں ہو، تو کیا وہ دل میں واقعی اپنی وجود کے ساتھ سماتا ہے، یا کہ آپ کی آنکھ کسی کے وجود کو اپنے اندر لے سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اسی انداز میں اور اسی جو محاورہ کلام ہے، جو لوگوں کی گفتگو کا جو اسلوب ہوتا ہے، اسی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ جی تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، حلولیوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی اللہ کی آنکھ میں ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہے، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، تو کیسے نبی کی ذات اللہ کی آنکھ کے اندر ہوگی؟ تو یہ معنی اگر کوئی بتاتا ہے تو غلط ہے۔ بہرحال اب عین تو ثابت ہو گیا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ معنی ہوگا۔ ظرفیت نہیں کہ آپ ہماری آنکھوں میں گھسے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کتنی ہیں جمع استعمال کیا ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہوا کہ 2 آنکھیں ہیں اس کی، اور اس کے لیے حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ دجال آور ہے، کانا ہے، آور مانے کانا ہے، ایک آنکھ والا ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ آور
عین الیمنا، اس کی دائیں آنکھ کانی بے نور ہے، بائیں آنکھ ہے اس کی ہے اور اس میں بھی تھوڑی خرابی، لیکن داہنی آنکھ کأنہا عنبۃ طافیہ، انگور کا دانہ ہے جس کو نچوڑ دیا جائے، بے نور ہے، ایک آنکھ والا ہے وہ، اور ہمارا رب آور نہیں۔ تو کانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آنکھ والے کو، جس کی ایک آنکھ خراب ہو ایک آنکھ۔ ہمارا رب کانا نہیں ہے، ہماری رب کی دو آنکھیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے رب کی تین آنکھیں بھی ہو سکتی ہے، چار بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ رب العالمین خود اپنی ثنا خوانی بیان کرتا، یقیناً وہ اس کی عظمت پر، اس کی صفت کمال پر دلالت کرنے والی ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے اپنی ثنا میں، جی، جو اس کی قوت کمال اور تمام پر دلالت کرتی ہے، تو ہم صرف وہی بات سمجھیں گے، اسی بات کا اعتقاد رکھیں گے جو اعتقاد ہمارے یہاں حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کانا ہے۔ کانا کہتے ہیں ایک آنکھ والے کو، رب ہمارا کانا نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس کی دو آنکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو چلیے صاحب، ایک تو یہ آیت ہوئی، دوسری آیت صفت عین کو ثابت کرنے والی ہے، سورہ القمر میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اٹھایا، اور نوح کے ساتھ ان پر ایمان لانے والوں کو، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، سفینے میں، کشتی میں، جو کشتی تختوں اور کانٹیوں کیلوں سے، مسمار کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ وہ سفینہ جو ذات الواح تھی، جو تختوں سے بنائی گئی تھی اور کانٹیوں سے، تختے کو تختے سے جوڑنے کے لیے کانٹیوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ نہ کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے سفینے میں، کشتی میں آپ کو اٹھایا، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى السَّفِينَہ، نہ کہا کہ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کہ وہ کشتی جس پہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اور ہر مخلوق کا جوڑا جو انہوں نے اٹھایا تھا، وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی، اس کو اللہ نے واضح کیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور کمال قدرت دیکھیے کہ طوفان بلا خیز کہ زمین سے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، جی، آسمان موسلا دھار بارش برسا رہا ہے، ساری دنیا جل تھل ہے، اور پانی کے بلا خیز تھپیڑے ہیں جو اس کشتی کو برابر لگ رہے ہیں، اور تختہ اور کیل سے تیار کی گئی کشتی خڑامہ بڑے مزے سے پانی کے اوپر تیر رہی ہے اور جدی پہاڑ پر جا کے ٹھہری۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال حفاظت تھی، ورنہ اس کو تو کبھی اس طرح کی کشتی کو پرخچے اڑ جانے چاہیے تھے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں اور کیلوں سے تیار کردہ کشتی میں ہم نے حضرت نوح کو اٹھایا، سوار کیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اب پھر وہی ہے بِأَعْيُنِنَا، یہاں بھی ہے بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ابھی ہم نے پڑھا کہ آنکھ میں نہیں، ہماری آنکھ میں کشتی نہیں چل رہی تھی، کشتی تو پانی پر چل رہی تھی، اللہ کی آنکھ میں نہیں چل رہی تھی، مگر اللہ کی حفاظت میں تھی، اللہ کی نگاہوں کے سامنے تھی، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو حفاظت، نگہداشت، اس کے سامنے چل رہا، یہ سب معنی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ رویت بالعین ہے، عین کے ساتھ ہے۔ کوئی اگر عین کا انکار کر دے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رویت تھی، نگہبانی تھی، نگہداشت تھی، جیسا کہ معوّلہ کہتے ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین کو ثابت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ یہ جو طوفان بلاخیز کیوں آیا تھا، یہ کیوں آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے نصرت فرمائی، ان کے مومن ساتھیوں کی نصرت فرمائی، کن کے خلاف؟ کفار کے خلاف، اور کفار کو ڈبو دیا پانی کے عذاب میں۔ جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا ان کا جنہوں نے انکار کیا تھا، یا جس کا انکار کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے کفار سے ایسا کیا، یعنی حضرت نوح کی مدد کی خاطر ہم نے اس طرح کا طوفان بھیجا اور ان کے دشمنوں کو غرقاب کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بھی تجربہ آیا رہا ہے کہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ تیسری آیت جو ذکر کیا ہے سورہ طٰہٰ کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت تم پر ڈال دی، یعنی تم میرے محبوب بن گئے، میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور جب محبت ڈالی تو دنیا والوں نے بھی تم سے محبت کیا، حتیٰ کہ وہ امرأت فرعون، اور وہ فرعون جو اسی موسیٰ کی خاطر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کراتا تھا، اسی کے گھر میں، اس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کرا دی۔ جس نے دیکھا چاہا
فرعون کی بیوی نے دیکھا، کہا قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ارے اب اس کو پالیں گے۔ اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے محبت ڈالی تو پھر اپنی ماں کی طرف پلٹا دیے گئے۔ وحرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والی تمام عورتوں کے دودھ کو ہم نے نبی کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا، وہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی بہن جو تعاقب کر رہی تھی ان کا، اس نے کہا کہ ایک خاتون ہے نیک، میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے یہاں بھیجا جائے تو شاید اس کا دودھ پی لے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف پلٹایا، جہاں وہ دودھ پلایا کرتی تھی اور اپنے بچے سے پیار کر لیا کرتی تھی۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی محبت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو حاصل تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تم پر اپنی محبت ڈالی، یعنی اپنا محبوب بنایا اور لوگوں کے اندر تمہاری محبت ڈال دی۔ اور فرمایا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس لیے بھی تاکہ تمہاری پرورش و پرداخت، تمہاری صنعت، تمہاری تعمیر و ترقی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ عَلَىٰ عَيْنِي، یہاں بھی دیکھیے عینی ہے لیکن واحد ہے، اور بتا چکے ہیں کہ عین مفرد اگر مضاف ہو تو تعدد کا فائدہ دیتا ہے، لہذا واحد میں اور تثنیہ میں یہاں اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جمع جو استعمال کیا ہے اعیننا، تو اعین دو آنکھ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا تو تعظیم کے لیے ہے یا اس لیے کہ دو کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ید کے باب میں پڑھا تھا۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَلِتُسْنَ عَلَيْهِ، تاکہ تو پروان چڑھے، بڑھتا جائے، جوانی کی عمر کو پہنچے، مکمل مرد بنے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اچھا اعلیٰ استعمال کیا گیا ہے، وہاں با ہے یہاں اعلیٰ ہے، کھلم کھلا تمہاری پرورش ہو، بالکل ظاہر اور باہر ہو، کسی طرح کا خوف نہ ہو، امن عافیت کے ساتھ۔ جی اس اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، ظہور اور غلبہ کے لیے۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام دربار شاہی میں پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ شہزادے کی طرف سے پلے بڑھے اور ماں کے پاس آتے جاتے رہے، دودھ کی مدت میں اور اس کے بعد کی بھی مدت میں۔ اس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی جی محل کے اندر۔ تو یہاں بھی عینی ہے جو مفرد ہے، مضاف ہے، لہذا یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور آنکھیں کتنی ہیں؟ دو، اور یہ دو کا ثبوت کہاں سے ملا؟ ان اللہ لیس بأعور، انہ اعور، یعنی دجال اعور ہے اور ہمارا رب لیس بأعور، ایک آنکھ والا نہیں ہے یا دو آنکھ والا۔ تو جمع یہاں پر دو کے معنی میں ہے، آیوننا میں جمع دو کے معنی میں، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ چلیے جب صفت عین کی دلیل ہم نے پڑھ لی تو اب یہاں پر صفت سمع اور بصر جو اللہ تعالیٰ کی مشہور صفات میں سے ہے، اور شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا، اصول کے اندر بنیادی قاعدے میں پڑھا تھا، اس کتاب میں بھی پڑھا تھا، لیس کمثلہ شیء، جو اسماء و صفات کے باب میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں یہ اس آیت کی حیثیت شاہ کلید کی ہے، ماسٹر کی جس کو کہتے ہیں اس کی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو وہی ہم نے صفت سمع اور بصر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بہت سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، کوئی بھی آواز کتنی ہی دور سے کیوں نہ ہو اور کتنی ہی خفی کیوں نہ ہو، باریک سے باریک تر کوئی بھی آواز ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ کمال قدرت ہے اللہ کی، اللہ اکبر۔ اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، آسمان درمیان کے درمیان اور زمین کے تہوں کے اندر، جو سات تہہ سات طبق زمین، کوئی بھی مخلوق کہیں نہیں ہے مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی آواز کو سن رہا ہے، مسموعات کو سن رہا ہے، مبصرات کو، دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سنی جانے والی چیزوں کو وہ سن رہا ہے۔ تو صفت سمع اور بصر یہاں مؤلف نے 7 آیتیں ذکر کی صفت سمع و بصر کے سلسلے میں۔ پہلی آیت ہے، اچھا ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، یہ صفت مشترک ہے بندے کے درمیان، رب کے درمیان، لیکن رب تعالیٰ کے لیے یعنی لفظی اشتراک، مشترک کا ہوتا ہے لفظی اشتراک، کہ سمیع اور بصیر اللہ نے ہم کو بھی بنایا جی، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، تو ہماری سماعت اور بصارت محدود ہے، ہم پس دیوار نہیں دیکھ سکتے، کھلے میدان میں بھی جہاں تک ہماری نگاہ کام کرتی ہے چند میل تک ہماری روشنی جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور ہماری سماعت بھی محدود ہے، لیکن اللہ رب العالمین اللہ اکبر تمام مخلوقات کی سنتا ہے، تمام مخلوقات کی بولیاں، ہر کوئی اپنی اپنی آواز میں بلاوے، ایک ساتھ پکارے، ایک ساتھ سوال اور دعا کرے،
کہیں سے کوئی پکارے اللہ تعالیٰ سب کی پکار سنتا ہے، سب کے سر اور نجوا کو جانتا ہے، یعلم السر و اخفی، پوشیدہ سے پوشیدہ اور خفی سے خفی بات کو جانتا ہے۔ بہرحال تو هو السمیع لا کالسمیع، وہ سننے والا تو ہے لیکن اور دوسرے سننے والوں کی طرح سے نہیں، بصیر ہے، هو البصیر لا کالبصیر، دوسرے دیکھنے والوں کی طرح نہیں، جیسے اس کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طریقے سے اس کی صفات بھی کسی مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں۔ تو یہ صرف لفظی اشتراک ہے کہ یہ سمیع اور بصیر کا لفظ ہمارے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ پر بھی اس کا استعمال ہے۔ اسی طریقے سے عزیز، کریم، رؤوف، رحیم اللہ دے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور یہ صفات اللہ کے لیے بھی، تو مخلوق کے لیے مخلوق کے اعتبار سے، رب تعالیٰ کے لیے رب تعالیٰ کے اعتبار سے، کوئی مخلوق اس کے مشابہ نہیں، وہ اپنی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں۔ لا یشبہ شیئا من خلقہ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، نہ وہ کسی مخلوق کے مشابہ، نہ کوئی مخلوق اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ بہرحال دیکھیے سمع اور بصر کے تعلق سے جو آیتیں لائے ہیں تقریباً 7 آیات ہیں، ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ مجادلہ کی پہلی نمبر کی آیت ہے، 28واں پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر اوس بن ثابت کے خلاف شکایت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی، جنہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا، مثلاً کہا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح، اور یہ زہار جاہلیت میں طلاق بائن سمجھا جاتا تھا۔ اب اس خاتون نے کہا کہ بتائیے، اب جب کہ میں سن رسیدہ ہو گئی ہوں اور اب شوہر کے بچوں کی ماں ہوں، اس وقت وہ مجھ کو طلاق دے رہا ہے، مجھ سے زہار کر رہا ہے جو طلاق بائن ہے، کیسے ایسا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی ان بچوں کو چھوڑ کر، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کی شکایت کر رہی ہے کہ اللہ تو میری حالت زار کو دیکھ کیسے ہوا، وتشتکی الی اللہ، اپنے حال زار کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور نبی سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی کہ ایسا ایسا اس نے کیا ہے، کیا یہ جائز ہے اس کا عمل جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو یہ جو حوار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ، جو گفتگو تھی اور مراجعہ کلام تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ کچھ جواب دے رہی تھی، اس طریقے سے آپ اس کو کہہ لیجیے جو بحث اور تکرار ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اپنا دکھ دکھڑا اللہ سے پیش بیان کر رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے قد سمع اللہ، اللہ نے اس کو سن لیا، اللہ نے اس کو، اس عورت کی بات، سب بات سن لی جو آئی تھی آپ اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث تکرار کرنے اور اپنی شکایت اللہ کے پاس پیش کرنے۔ واللہ یسمع تحاورکم، اور آپ دونوں کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے یا سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تمام تعریف اسی رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو عرش کے اوپر سے اس عورت کی ساری باتیں سن رہا ہے، نبی کی ساری بات، اس عورت کی بات جو آپس میں ہو رہی ہے وہ سن رہا ہے، اور میں گھر کے ایک کنارے میں ہوں، کونے میں ہوں، اور بعض باتیں اس عورت کی میں نہیں سن سکی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا سننا۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو سمع ہے، یا سمع کی جو اضافت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ سنتا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ اس کی 2 قسم ہیں۔ ایک تو یہ کہ باتوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، ادراک کرتا ہے، جو کچھ بولے اس کو اس نے سن لیا، سمجھ لیا کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قبول کرنا، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے حمد کرنے والے کی حمد کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، دعاؤں کا سننے والا، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں سمع استجابہ کے معنی میں، اور سمع کے معنی آواز سننا بھی، تو اللہ آواز سنتا ہے، جو بھی مسموع ہے وہ سب سنتا ہے۔ اب اس کو قرآن مجید میں کئی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، جس کو لے کر کے یہ آئے ہیں۔ اب یہاں پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے سنا، وہ سب گفتگو جو ہو رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع تمام مسموعات کو شامل ہے، احاطہ میں لی ہوئی ہے۔ کہیں سے کوئی آواز لگائے، چاہے وہ باریک سے باریک اور خفی سے خفی آواز میں بات کرے، اللہ اس کو سنتا ہے۔ تو اس کی سماعت گویا کہ تمام مسموعات کو احاطے میں لیے ہوئی ہے، کوئی بھی سنی جانے والی چیز اس کی سماعت سے باہر نہیں۔ تو یہاں پر عموم اور شمول کو بتانے کے لیے استعمال کیا گیا لفظ سمع، سننے کا معنی۔ اور کہیں کہیں پر سمع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تائید کے لیے، تائید و نصرت کے لیے،
کہ میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں یعنی آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ اس مفہوم میں ہوتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اے موسیٰ ہارون۔ یہ معیت خاص معیت ہے، نصرت، حمایت، حفاظت، اور آپ دونوں کی میں سن رہا ہوں، اور آپ کا مخالف جو آپ کو کہے گا یا کہہ رہا ہے اس کو بھی میں سن رہا ہوں، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ دونوں کی کارگزاریوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، کارستانیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اس کی بھی کارستانی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کسی کا عمل جس کا رویت، عمل کا تعلق رویت سے، سمع کا تعلق آواز سے، تو کسی کی کوئی آواز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اے موسیٰ اور ہارون، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ معیت، معیت نصرت، حمایت، تائید، یہ معیت خاصہ، اور علم اور احاطے کے ساتھ تو سب کسی کے ساتھ ہے، لیکن خاص معیت ہے۔ اور اسی معیت کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کہ اسمعو، میں سن رہا ہوں آپ کو اور دیکھ بھی رہا ہوں آپ کو۔ جی، تو یہ یہاں پر تائید کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ معیت یہاں تائید اور نصرت کے لیے ہے۔ اور کبھی کبھی سمع کا لفظ جو ہے وارننگ کے لیے ہوتا ہے، وارننگ کے لیے ہوتا ہے، جیسے لوگ یہ سمجھیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے سر کو اور ان کی سرگوشی کو نہیں سنتے ہیں؟ بھلا ہم سنتے ہیں، ایک ایک بات کا حساب لیں گے ان سے اور قرار واقعی سزا دیں گے۔ یہ تخویف کے لیے، تحذیر کے لیے، وارننگ ہے یہ۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر لفظ سمع جو اللہ نے استعمال کیا ہے، کہیں پر عموم و شمول کا معنی دینے کے لیے کہ اس کی سماعت تمام مسموعات کو شامل ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے لفظ سمع اور بصر کا اطلاق، رؤیت کا اطلاق تائید کے لیے کیا ہے، جیسے موسیٰ اور ہارون کے قصے میں، اور اسی طریقے سے کبھی تحدید کے لیے، وارننگ کے لیے ہے، جیسا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، دوسری آیت یہاں پر استعمال کیا ہے آل عمران کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ یہود ملعونین قاتلہم اللہ نے جب یہ سنا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، نیکی کے راستے میں خرچ کرتے ہو، محتاجوں کو دیتے ہو، مشروعات خیریہ میں، دینی پروجیکٹوں میں خرچ کر رہے ہو، یہ گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ گفتگو آ چکی ہے کئی درس میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے، اس کا مطلب کہ وہ محتاج ہے، ہم لوگ مالدار ہیں۔ یہ جو شرکیہ کلمہ ان لوگوں نے کیا اور گستاخانہ کلمے کہے، اللہ تعالیٰ اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق کے اللام بھی تاکید کا ہے، اور لام مفتوحہ سے پہلے قسمیہ جملہ محذوف ہوتا ہے، واللہ لقد سمع اللہ، جی قسمیہ قسم تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، تین تین تاکیدات ہیں، تین تین مؤکدات ہیں۔ اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات یا ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پر جو ہے سننا کہ یہ جو کچھ کہا اس کو تو سنا ہی، آواز کو اللہ کی سماعت نے سنا، لیکن یہ جو کہنے کا انداز ہے یہ وارننگ کا انداز ہے۔ سنکتب ما قالوا، جی سب باتیں نوٹڈ ہیں ان کی۔ اس کے بعد ایک آیت لائے ہیں ام یحسبون ان لا نسمع، اسی مفہوم میں، ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ ام بل کے معنی میں، کیا بلکہ یعنی جو گفتگو آ رہی ہے اس سے بدل کے بات کی جا رہی ہے، بلکہ یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے سر کو اور نجوا کو نہیں جانتے۔ سر کیا ہے؟ وہ جو انسان کے نفس کے اندر، ہمارے اور ہمارے نفس کے درمیان اندر جو چیز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو سر کہتے ہیں۔ اور نجوا وہ ہے جو ہم کسی بغل کے ساتھی کو چپکے چپکے کہتے ہیں، اس کے کان میں کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ سر وہ ہے جو ہم اپنے بغل کے ساتھی کو اس طریقے سے کہیں کہ کوئی میرے بائیں طرف جو کوئی ہے وہ نہ سن سکے، پوشیدگی کے ساتھ۔ اور نجوا اس سے بھی زیادہ پوشیدگی ہوتی ہے کہ اس کے کان میں پھسپھسائیں۔ جی، تو یہ مفہوم ہے سر اور نجوا میں فرق، یا یہ کہہ لیجیے کہ سر وہ ہے جو انسان اپنے نفس میں چھپاتا ہے، نجوا وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دوسرا نہ سنے۔ اور اس کے مقابلے میں ندا ہوتی ہے، پکارنا، دور سے دور کو، دور والا آدمی دور والے ایک شخص کو پکارتا ہے تو آواز لگا کے پکارتا ہے۔ جی
چلیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سر کو، ان کے بھید کو نہیں جانتے جس کو انہوں نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، یا جو وہ بالکل آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ سنے، یا کانوں میں پھسپھسا رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم نہیں سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سماعت ہے، یہ کیا ہے؟ وارننگ کے لیے، بلا ہم سن رہے ہیں، کوئی بھی بات ہماری سماعت سے باہر نہیں ہے، وہ رسولنا علیہم یکتبون۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ ہمارے جو فرشتے ہیں، ہمارے جو فرشتادگان ہیں، جو بندوں کے اعمال کے محافظ ہیں، کاتبین ہیں، جن کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ بھی ہم تو سن ہی رہے ہیں اور وہ نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی سماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ باتوں کے سننے کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ باتوں کو سنتا ہے، لیکن مقصود کیا ہے یہاں پر استعمال کرنے کا لفظ سماعت کے؟ مقصود یہ ہے وارننگ۔ اچھا دیکھیے، تائید کے لیے کہا تھا کہ سماعت جو ہوتی ہے سننا، آواز سننا۔ ہاں بولیے نا، ہم آپ کی سب سن رہے ہیں، ہم بالکل سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں، بولیے، ہم سن رہے ہیں۔ بھیا تائید، اننی معکم اسمع و ارى، خطاب موسیٰ اور ہارون کو ہے کہ اننی معکم، جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو آپ کو کہا جائے گا سب سن رہے ہیں، اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن کی طرف آپ کو بھیجا ہے ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ قولی اور فعلی طور پر بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں، وہ سب باتیں اللہ سن رہا ہے، ان کے سارے فعل کو اور آپ کے سارے فعل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے 5ویں آیت استعمال کیا، علم یعلم بان اللہ یرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اس میں علم آیا ہے، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ وہ جو آپ کا مخالف ہے، دشمن دین، دشمن رسول، جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا اور آپ کے جسم کے اوپر اوجھ اور گندگیاں ڈلواتا ہے، ابو جہل مردود، کیا یہ بدبخت نہیں جانتا بان اللہ یرا، کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اس کو، کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے؟ تو اللہ یرا، دیکھتا ہے، اور یعلم، علم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے، علم صفت علم، رویت معنی علم کے، بان اللہ یرا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ اس کو جان رہا ہے، رویت علمیہ۔ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا؟ اس وقت تو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ تو وہاں پر رویت علم کے معنی میں، اور ایک رویت وہ ہوتی ہے جو نظر سے ہوتی ہے، تو یہاں پر دونوں مفہوم مراد ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی حرکتوں کو جان رہا ہے، اور اس کی کارستانیوں کو جو وہ کر رہا ہے اس کے ایکشن کو دیکھ بھی رہا ہے۔ تو رویت علمیہ اور رویت بصریہ۔ اب دیکھیے رویت بصریہ قیامت کے تعلق سے کہا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ قیامت کو دیکھ رہے ہیں بہت بعید۔ کیا مطلب بہت بعید دیکھ رہے ہیں؟ قیامت دیکھیں جانے والی دنیا میں تو کوئی چیز نہیں کہ بہت دور دیکھ رہے ہیں کہ 5 میل ہے قیامت آنے کو، نہیں، بلکہ بہت دور خیال کر رہے ہیں، بعید از عقل خیال کر رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، اور ہم جان رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ تو یہاں پر رویت علمیہ ہے، یہ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، یعنی نہ ہونے والی ہے، بعید از عقل تصور کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر رویت علمیہ ہے، رویت علمیہ ہے، بصریہ نہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ بہت دور اس کو سمجھ رہے ہیں، علم رویت علمیہ مراد ہے، نہ کہ رویت بصریہ۔ اور یہاں پر جو ہے علم یعلم بان اللہ یرا، یہ یہاں پر رویت جو ہے علمیہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی جان رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی کارستانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں معنی کا یہاں پر احتمال ہے، اس لیے رویت بصریہ پر بھی اس کو محمول کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے یہاں پر بالکل رویت بصریہ ہی ہے۔ 6 آیت جو ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، سورہ شعراء کی آخری آیات ہے، 218 سے لے کر 220 تک۔ الذی یراک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، وتوکل علی العزیز الرحیم، اللہ عزیز غالب و مقتدر اور نہایت مہربان پر بھروسہ کیجیے ہے نبی، جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم، جس وقت آپ قیام اللیل کرتے، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز کے لیے جس وقت کھڑے ہوتے، وقت بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر رویت کیا ہے جی؟ یہ رویت بصر ہے، کیونکہ رویت علم تو کھڑے ہونے سے پہلے کو بھی اللہ آپ کو جان رہا ہے، جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر رویت علمیہ ہوگی تو غلط ہو جائے گا مانا، اللہ اس وقت بھی آپ کو
جان رہا ہے، اس سے پہلے کو بھی جانے گا، اس کے بعد کو بھی جانے گا۔ تو یہاں پر رؤیت بصریہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے جس وقت آپ قیام اللیل کرتے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ باجماعت جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں، قیام سے رکوع میں، رکوع سے سجدے میں، سجدے سے تحیات میں، یا دوسرے قیام میں، یہ جو آپ مختلف حالتوں سے گزرتے ہیں، اس سب کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کی انفرادی عبادت کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی اجتماعی عبادت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر وقت کی ساتھ دیکھنا ہے، تو یہاں پر رؤیت بصریہ ہے، کیونکہ رؤیت علمیہ تو ہر وقت کے لیے، انہ هو السمیع العلیم، اور وہ انتہائی سننے والا، انہ وہ ضمیر منفصل ہے، بے شک وہ کہ وہی سننے والا ہے، وہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ یہ حصر کیسا ہے؟ کیا حصر حقیقی ہے؟ صرف اللہ ہی سنتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم لوگ نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے، توفیق ہے کہ ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ السمیع مکمل سنتا ہے، جی مکمل سنتا ہے، ذو السمیع الکامل مکمل سننے والا ہے، جی المدرک لکل مسموع، ہر مسموع کو جان رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی بھی آواز اس سے پردے میں نہیں ہے، تب تو ظاہر ہے کہ اس معنی میں سمع کامل، سمع مطلق، مکمل سننا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اور ہر چیز کو جاننا، ذرے ذرے کو جاننا کائنات کے، یہ تو بھی اللہ کی صفت ہوگی۔ تو اس معنی کو اگر لے لیں کہ صاحب سمع کامل ہے اور علم مطلق ہے، کامل علم، مطلق علم، تب تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے ہوگا، ورنہ پھر حصر اضافی ہوگا، جی کہ بندہ بھی سنتا ہے لیکن اس کی سماعت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت بے انتہا۔ بہرحال تو یہاں آپ نے دیکھا کہ رؤیت سے مراد رؤیت بصریہ ہے، یہاں رؤیت علمیہ بھی ہوتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جی، یا الم یعلم بان اللہ یری، یہاں پر رؤیت علمیہ بھی ہوگی، رؤیت بصریہ بھی، الذی یراک حین تقوم، جس وقت آپ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، اس وقت، اور جب آپ جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ رؤیت بصریہ۔ اور 7ویں آیت جو اس باب میں لایا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں بھی سورۃ توبہ کی آیت ہے، منافقین کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا، یہ بھی وارننگ ہے، کہیے جاؤ عمل کرو، اپنی سی حالت پر رہو، اے اللہ کے حکموں کی مخالفت کرنے والے منافقوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ یہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے اوامر کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کہ تمہارے اعمال اللہ پر پیش کیے جائیں گے۔ فسیر اللہ، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اللہ تمہارے عملوں کو ظاہر کرے گا، جی تم سے حساب لے گا، اور تمہاری کارستانیوں کے اوپر وہ اپنے رسول کو بھی مطلع کرے گا اور مومنین کو بھی مطلع کرے گا۔ تمہاری فضیحت رسول اور مومنین کے ذریعے بھی ہوگی، اور تمہاری رسوائی اور تمہاری چال بازیوں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرے گا۔ تو اس طریقے سے فسیر اللہ عملکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھے گا، اور رسول بھی تمہارے عملوں کو دیکھیں گے، اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو رسوا اور ذلیل کر کے دنیا میں بھی چھوڑے گا، اور آخرت میں بھی تمہاری کارستانیوں کا تم سے سخت حساب لے گا۔ تو فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، یہاں پر یہ رؤیت ہے وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ اللہ دیکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جان بھی رہا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اور تمہاری منافقت بھی اللہ اپنے نبی کے سامنے علم کے اعتبار سے ظاہر کر دے گا، اور رسول اور نبی بھی تمہاری منافقانہ چال کو دیکھیں گے۔ تو دونوں مفہوم یہاں بھی ہو سکتا ہے، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اللہ جانتا ہے تمہارے عملوں کو، اللہ دیکھتا ہے تمہارے عملوں کو، اور رسول اور مومنین بھی اللہ کے بتانے پر جانتے ہیں، اور مومنین رسول کے بتانے پر جانتے ہیں، اور تمہاری کارستانیوں کو اور منافقانہ روش کو وہ سبھی پہچانتے ہیں۔ اس سے کچھ لوگ تھے مشہور لوگوں کے درمیان۔ چلیے صاحب، تو اس طریقے سے جس طریقہ سے رؤیت یا سمع، جی کہیں پر احاطے اور شمول کے لیے آتا ہے، کہیں پر تائید کے لیے آتا ہے سمع، اور اسی طریقے سے کہیں پر وہ وارننگ کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے بصر بھی، دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں مطلب کہ دیکھ تو رہے ہیں، رؤیت تو ہے ہی ہے، رؤیت دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے بچے کو دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ ڈانٹنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جی اننی معکم اسمع و ارى، یہاں پر
احاطہ اور شمول ہے کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں، آپ کا سب کچھ آپ کا دیکھ رہا ہوں، یعنی تائید کے لیے ہے یہاں پر۔ ان اللہ نعم ما یعظکم ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جی اللہ تعالیٰ انتہائی سننے والا، انتہائی دیکھنے والا ہے۔ گویا احاطہ اور شمول اور عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے جی۔ اور اسی طریقے سے وارننگ، قل لا تعتذروا، منافقین جو آ رہے تھے عذر لنگ کر رہے تھے اور جھوٹا عذر بیان کر کے واپس جا رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافقین، تو اللہ کہتا ہے کل، آپ کہیے نبی، لا تعتذروا، عذر بیجا مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم کو کبھی سچا نہیں جانتے، ہم تمہاری بات کی کبھی تصدیق ہی نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہم کو پہلے ہی سے تمہاری خبروں سے آگاہ کر رکھا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ عن قریب تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کے رسول دیکھیں گے۔ یہاں پر وارننگ کے لیے، بہرحال یہ سمع اور بصر کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تاریک سے تاریک رات میں اندھیرے میں ہم ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہمارے دل کے کھٹکے کو بھی جان رہا ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور گناہ کرنے پر خوف زدہ رہنا چاہیے۔ گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اللہ کے عذاب کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اور جب کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں قبولیت کی، ثواب کی۔ گویا مومن کو امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو اخلاقی طور پر، جو اصلاحی طور پر جو ہم کو ان آیتوں سے فائدہ ملتا ہے، اللہ کی سمع سے، اللہ کی رویت سے، اللہ کے بصر سے، وہ یہی ہے کہ صاحب ہم کو مراقبہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ واللہ الموفق۔ اب 3 صفات اور ہیں جو تقریباً ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک ہی تقریباً معنی میں ہے۔ وہ بعض حالت میں مدح کی صفت ہوتی ہے اور بعض حالت میں وہ صفت ذم ہے۔ تو اللہ نے ایسی صفت کا بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے، لیکن مطلق نہیں استعمال کیا ہے، مقید استعمال کیا ہے جی، مقابلتاً استعمال کیا ہے کفار کے مقابلے میں جی۔ جیسے ہیلا، اللہ ہیلا کرتا ہے جی، اللہ مکر کرتا ہے، اللہ قید کرتا ہے۔ یہ صفت مکر، صفت قید اور صفت محال، ہیلا جو مکر اور قید کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی دشمن کی چالوں کو ناکام کر دینا اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ایسی چالیں، خفیہ چالیں چلنا جو دشمنوں کی چالوں کو ناکام کرتے۔ ظاہر ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسی چال چلے جس سے اس کا دشمن چاروں خانے چت ہو جائے اور دشمن کی تدبیریں اور اس کی مکاریاں اور اس کے مکر و فریب سب دھرے کے دھرے رہ جائیں، تو یہ سامنے جو آدمی کی قوت کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا مکر کیا، ایسی چال چلی، ایسی خفیہ تدبیر اختیار کی کہ آپ کا دشمن مت کھا گیا، تو یہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کی چالوں کو ناکام کرتا ہے، ایسی چال وہ چلتا ہے، وہ بھی چال چلتا ہے، یہ صفت بھی حقیقی ہے، صرف یہ نہیں کہ ناکام کر دیتا ہے، ایسے اسباب اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے کہ جس سے کفار کی چالیں خود ان کے خلاف ہو جاتی ہیں، ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ صفات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے، لیکن چونکہ یہ کنڈیشنلی ہے، کفار کے مقابلے میں، مکاروں کے مقابلے میں مکاری کرتا ہے جی، اور اسی طریقے سے قائدین کے مقابلے میں قید کرتا ہے، ہیرا گروں کے مقابلے میں اللہ ہیرا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کی دلیل ہے کہ وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ دشمنوں کی چالوں کو وہ ناکام کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ صفت مدح ہے، ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ فلانا بہت چالاک ہے، بہت ماکر ہے، بہت قید و مکر کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بری صفت ہے۔ تو اس لیے جو صفت ایسی ہو کہ بعض حالت میں اچھی ہو اور بعض حالت میں بری صفت کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہو، ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی مطلق صفت نہیں ہو سکتی، مقید ہی ہوگی۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا جی، تو اللہ تعالیٰ یکید بالکافرین، اللہ یکید بالکافرین اس طرح کی قید لگا کر کہیں گے، یا کہیں گے واللہ خیر الماکرین، مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، کہ اس کے مکر کے مقابلے میں، اس کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں کسی کی خفیہ تدبیر ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ ماکر، خادع اور اسی طرح سے قائد، یہ سب اللہ کا نام نہیں ہے، اور نہیں مطلق خبر دے سکتے کہ ہمارا رب ماکر ہے، ہمارا رب خادع ہے، ہمارا رب قائد ہے، قید کرنے والا نہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہمارا یکید بالکافرین، یمکر بالکافرین
جی یکید القائدین ویمکر بالکافرین یا واللہ خیر الماکرین واللہ خیر القائدین، اس طریقے سے صفت بیان کریں گے۔ علی الاطلاق یہ صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، ہم قواعد وسطیٰ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جہاں علی سبیل الخبر ہو تو نہ ہم خبر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں مطلق، اور نہ ہی نام اللہ تعالیٰ کا دے سکتے ہیں اس کا، ہاں مقید استعمال کریں گے۔ چلیے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَهُوَ شدید المحال، اللہ تعالیٰ شدید المحال، سورہ رات کی آیت نمبر 13، یعنی شدید الاخذ بالعقوبہ، اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو سخت پکڑتا ہے، اس کی عذاب کے ذریعے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے عذاب کا گرفت شکار کرتا ہے تو ایسی پکڑ پڑتا ہے، اِنَّ بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت۔ تو یہ جو ہے پکڑ ہے محال کے معنی، شدید الاخذ بالعقوبہ۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ محال حیلت سے ہے، ہیلا کرنا، یعنی مکر کے معنی میں، جیسا کہ آیت مکر اور قید کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ آپ سے کہا نا کہ دشمن کو، مد مقابل کو، آپ اپنے حریف کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس کی تدبیروں کو خود اس کے خلاف کرنے کے لیے آپ جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، جو تخطیط کر رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کو جو بروئے کار لا رہے ہیں، امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کہ جس سے آپ کا مد مقابل حریف، آپ کا مخالف زیر ہو جائے، یہ آپ کی قوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے مقابلے میں مکر کرتا ہے، تو یہ مد ہے کیونکہ یہ قوت کی دلیل ہے۔ اگر آپ اپنے مد مقابل کو زیر کر دیتے ہیں، اس کی تدبیروں کو، اپنی تدبیروں سے آپ اس کی تدبیر کو ناکام کر دیتے ہیں، آپ اپنی خفیہ تدبیروں سے اس کی خفیہ تدبیروں کو، جو آپ کے خلاف مکر کر رہا ہے، آپ اگر مکر کریں اور خفیہ تدبیر کریں اور اس کو ناکام کر دیتے، یہ آپ کی قوت کی دلیل چاہیے جائے کہ اللہ رب العالمین جی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے لفظ قید، لفظ مکر کو جو استعمال کیا ہے وہ مقابلے میں استعمال کیا ہے، مقید استعمال کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَكَرُوا، پہلی آیت تو شدید المحال پڑھ لیا، دوسری آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جی وَمَكَرُوا، یہودیوں نے مکر کیا، آل عمران کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکر کیا، یعنی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ کفی افسوس ملتے رہے، یا بعض تفسیری روایات ہے جس کی سند کمزور ہے، اللہ عالم، کہ صاحب کسی ایک یہودی کے اوپر بھی جو گیا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے اسی کو بنا دیا، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر۔ لیکن بعض روایتوں میں ہے، تفسیری روایتوں کے اندر، کہ جو اس میں رنگ لیڈر تھا، آگے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ میں، اس نے کہا کہ نہیں میں ہی قتل کروں گا۔ جب وہ گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کی شکل اس کی عطا کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان میں زندہ اٹھا لیا۔ جب دوسرے لوگ گئے اندر سے، دیکھا کہ یہ نکل نہیں رہا ہے قاتل ہمارا، تو گئے دیکھا کہ یہ عیسیٰ، کہا تم عیسیٰ؟ کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں، کہا نہیں تم جھوٹ بولتا ہے، تو عیسیٰ، تو پکڑ کے قتل کر دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، وَمَكَرُوا، تو ان یہودیوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی اپنی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو یہ مکر کے سلسلے میں دیکھیے ایک آیت اور دیکھیے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 50 ہے، یہ قوم صالح کے متعلق ہے۔ جی 9 آدمیوں کی جماعت، پہلوانوں کی، ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھایا، معاہدہ کیا کہ آج کی رات حضرت صالح کو اور اس کی بیوی کو قتل کر ڈالیں گے۔ مکاری کی، اور اس پلاننگ کو انجام دینے تک پہنچانے کے لیے جو بھی تدبیر کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہو۔ یہاں بھی تفصیلی روایت ہے کہ جا کر کے غار میں چھپ گئے کہ صاحب چلو رات کے اندر، اندھیرے کے اندر کریں گے، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کہیں گے ہم نے نہیں جانا قتل کرنے کو، کہیں گے، ہم کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، اور ہم سچے ہوں گے کہ ہم نے ہم قتل پر مطلع نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا، کب یہ عمل ہوا، ہم نہیں جانتے ہیں، ایسا کہہ دیں گے، اور بات لوگ ہماری سچ بھی مان لیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا تھا، تدبیر اپنی خفیہ کی تھی، چالاکی کی تھی، مکاری کی تھی، بری چال چلی تھی، اور ہم نے بھی حضرت صالح کو اور ان کی بیوی کو بچانے کے لیے ہم نے بھی اپنی چال چلی، اور ان کو شعور بھی نہ ہوا
کیسے انہی کو ہلاک کر دیا. کہتے ہیں نا کہ غار میں جا کے چھپے تھے کہ رات ہوگی، یا جب رات سناٹے میں ہوگی، آدھی رات بیتے گی تو جا کر کے قتل کر دیں گے. جس غار میں چھپے تھے اللہ تعالیٰ نے اس غار کا منہ بند کر دیا، وہ اسی میں سب مر گئے، نکل نہیں سکے. واللہ اعلم. بہرحال جو بھی ہو، ان کافروں کے مقابلے میں، ان کے مکر اور فریب کے مقابلے میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر استعمال کر کے ان کو دھرا شاہی کیا، ان کو ناکام کیا. ہندی لفظ بول گئے ہم، دھرا شاہی، ناکام کر دیا. چلیے صاحب، ایک صفت اور ہے قید کی. قید، اللہ قید کرتا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، سورہ طارق کی آیت ہے. وہ کفار مکہ ہمارے رسول کے خلاف قید و مکر کرتے ہیں. قید مکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کہا کہ مکر کہتے ہیں تخطیط کو، پلاننگ کو، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ جو پلاننگ ہے اس کو مکر کہتے ہیں، اور قید کہتے ہیں اس کی تنفیذ کو، امپلیمنٹیشن کو کہ صاحب اس کو نافذ کریں گے کیسے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قید جو ہے یہ قوت کے ساتھ، قہر اور غلبے کے ساتھ ول پاور ہے، کہ جو ہم نے اس کے خلاف مکر کیا ہے، جو خفیہ تدبیر کی ہے، جو پلاننگ سیٹ کی ہے، اس کو ہم نافذ کرنے پر قادر ہیں. انہم یکیدون کیدا. تو گویا قید کے اندر زیادہ قوت ہوتی ہے، اور مکر کہتے ہیں تخطیط کو، پلاننگ کو، کیسے کیسے کیا کرنا ہے، اور اس کو بروئے کار لانا، امپلیمنٹ کرنا، اس کو قید کہتے ہیں. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ قید اور مکر کرتے ہیں. واکید و کیدا، اور میں بھی ان کے خلاف قید و مکر کرتا ہوں. تو ماشاء اللہ. اور کیا قید تھا ان کا معلوم ہی ہے آپ کو. ہجرت کے موقع پر کیا معلوم تھا، کیا انہوں نے طے کیا تھا. سورہ انفال میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو یا تو حبس دوام کر لے، گھر میں بند کر دے، یا آپ کو قتل کر دے، یا آپ کو دیش نکالا دے دے. وہ ابلیس ملعون جو آیا تھا شیخ نجدی کی شکل میں، اس کی رائے کریں نہیں، یہ نوجوان جو ابو جہل کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیا جائے، وہی کرو. نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس طریقے سے انہوں نے مکاری کیا، اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر چلی، اور ایسی چلی کہ ان کے سامنے سے ہم نے اپنے نبی کو نکال دیا اور ان کو پتہ تک نہیں چلا. تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. تو یہ تمام صفات جو ہے، صفت مکر، صفت قید، اور صفت محال، شدید الاخذ بالقوہ یا ہیلہ، یہ سب اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کے خلاف کرتا ہے. اور واللہ خیر الماکرین. هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال اور صفات میں کیا فرق ہے؟ افعال بھی صفت ہے، صفت فعلیہ ہے، اور صفت ذاتیہ ہوتی ہے جو اس کے ذات سے لگی ہوتی ہے، اور صفت فعلیہ ہوتی ہے جو اس کی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ قید اور مکر والی جو صفت ہے، یہ صفت فعلیہ ہے جو اس کی مشیت پر ہے. تو صفات کی دو قسم ہے، صفت ذاتیہ، صفت فعلیہ.